الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذکرہم بأیام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک اس میں بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بیان فرمائیں، آئیے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کفار نے قرآن حکیم کے عربی زبان میں اترنے پر اعتراض کیا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ قوم کو سمجھنے سمجھانے میں دقت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب عرب ہی تھے، اس لیے قرآن مقدس عربی زبان میں نازل ہوا کہ عرب استفادہ کر سکیں۔ عربی زبان فرشتوں کی زبان ہے، لوح محفوظ بھی عربی زبان میں ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام آسمانی کتابیں عربی زبان میں اتریں، پھر جبریل علیہ السلام نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کیا۔ قرآن مقدس کے واضح کھلے ارشادات کو انہوں نے پس پشت ڈالا اور اس دعوت حق میں غور و فکر کرنا ہی پسند نہ کیا، اسی باعث وہ گمراہی کے گڑھے میں گر گئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے کا یہی معنی ہے کہ انہوں نے سوچ و فکر سے کام نہ لیا، ان کی صلاحیتیں برباد کر دی گئیں۔ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، سوچ و فکر سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دی جاتی ہیں اور وہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہر رسول کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوا، مگر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ اس نظریہ کو قرآن مقدس نے اس طرح بیان کیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صرف انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح دلیل ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معنی یہ ہوا آپ پوری کائنات کے رسول ہیں، اس میں تمام حیوانات، جمادات، نباتات شامل ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے سامنے جو پہاڑ درخت آتا حضور کو اس طرح سلام عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بخاری و مسلم کی روایت کردہ وہ حدیث اس پر مزید شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، ایک ماہ کی مسافت پر میرا روب طاری کر کے میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لی جائے۔ نمبر 3، مال غنیمت مجھ پر حلال کیا گیا، پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، پہلے ہر نبی صرف قوم کی طرف مبعوث ہوا، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ آیہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر حق و صداقت کے نور کی طرف لے جائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر قرآن مقدس نے اس طرح فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا ہوئے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں اس طرح ذکر ہے، فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 ہے۔ الجواب الصحیح میں ابن تیمیہ نے لکھا، آپ کے معجزات کی تعداد 10,000 ہے۔ جی لگتی بات تو یہ ہے کہ آپ کے معجزات کی تعداد شمار سے باہر ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل معجزہ ہے۔ عادات مبارکہ معجزہ ہیں، اوصاف حمیدہ معجزہ ہیں، آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن مقدس معجزہ ہے، قرآن مقدس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ ابن تیمیہ کی یہ بات بڑی حسین ہے، آیات للنبوۃ و براہینہما تکون فی حیات الرسول و قبل مولدہ و بعد مماتہ لا تختص لحیاتہ۔ آیات و معجزات صرف آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ولادت سے قبل اور وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا قوم کو یا ایام اللہ یاد کرائیں۔ ایام اللہ سے مراد یا تو وہ ایام ہیں جو سخت آزمائش اور دکھ کے دن تھے، فرعون کی غلامی کے دن، یا وہ دن مراد ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو سزا ملی۔ ابی بن کعب، حضرت مجاہد اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نشانیوں کے ساتھ صبر اور شکر کا ذکر ہے بتاتا ہے صبر اور شکر انعامات الہیہ میں سے عظیم انعام ہیں جسے نصیب ہوں۔ یہاں مومنین مراد ہیں، اللہ کے مقبول بندے دکھ آنے پر صبر کرتے ہیں، راحت ملنے پر شکر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔